अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह मुस्लिम लीग नून मिठाई खाने में जल्दी कर देती है, आज मियाँ साहब ने तकरीर ज़रा जल्दी में कर दी और मियाँ साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि कल उनके पास ये स्पीच मौजूद थी उनकी जेब में। वो कल ये बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर उनको वोट नहीं मिले, अक्सरियत नहीं मिली, तो उन्होंने कल ये तकरीर नहीं की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने अल्फाज हैं। फिर बड़े उन्होंने गिले किए। ये गिले किससे किए? मैंने ज़रा मियाँ साहब की पूरी स्पीच का साथ साथ सुनते हुए पोस्टमार्टम किया है, वो आप तक पहुंचाना है। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब ने पाकिस्तान की तकदीर का फैसला लिखा है। आपने जमहूरियत की जीत में अहम किरदार अदा किया है। आप वो लोग हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मंसूब है और आपने उसका हक अदा किया है। मियाँ साहब ने कहा, हम अक्सरियत में आ गए हैं, सबसे ज़्यादा नंबर्स हमारे पास हैं। आप इस वीडियो को छोड़ दें, आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, आप जियो न्यूज़ पे चले जाएं, जो कि बड़ा हामी और इत्तेहादी चैनल होता है PMLN का। आप उस पर सुने, उस पर देखें क्या लिखा हुआ है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को छोड़कर बाकी जितने भी सीटें नेशनल असेंबली की जीती गई हैं उनको साथ भी मिला ले, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, मैं सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार नहीं कह रहा, आज़ाद उम्मीदवार इसके अलावा भी जीते हैं जो पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के जो आज़ाद उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, उनको ही ले लें तो उनकी सीटें कम बनती हैं। एक ही इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र मियाँ साहब के पास ऑप्शन है, वो है पीपल्स पार्टी। मियाँ साहब ने आज तकरीर का आगाज़ किया, बड़े बुझे बुझे से, बड़े मायूस से वो स्टेज के ऊपर मौजूद थे जब वो तकरीर करने आए। उनके हमरा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, मरीम नवाज भी उनके हमरा मौजूद थी, लेकिन मरीम नवाज का नाम लेना भूल गए वो, और बाकी सबका शुक्रिया अदा कर दिया। अब मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से गिले किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गए हैं, हम पाकिस्तान को ये कर दिया, वो कर दिया, जो लोग हमसे लड़ना चाहते हैं। कौन लड़ना चाहता है? PTI को तो आपने पाबंदे सलासल कर दिया। और यकीन मानिए, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, मैं ज़रा इस तकरीर पे आता हूँ, लेकिन ज़रा उन लोगों की राय आप तक पहुँचा दूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंस का क्या बनेगा। अच्छा, मियाँ साहब ने इस बात की भी एतराफ़ कर लिया, उनको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंस इस बार ज़रा छाने गए हैं, ज़रा छलनी में से आए हैं, तो जो गंदे गंदे थे वो साइड पे हो गए हैं। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बतौर एक सियासी पार्टी के तौर पर जो सियासी लीडर खड़े हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। और मियाँ साहब ने इसका एतराफ़ इस तरह किया कि उन्हें मालूम है कि इंडिपेंडेंट्स उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो शामिल नहीं होंगे, तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी से उन्होंने मदद मांग ली है। ये मियाँ साहब वही हैं जो कहते थे कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, आज वो मिन्नते तरलों पर आ गए हैं। और मैं आपको बता रहा था, मेरी बात हुई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यार इंडिपेंडेंट्स का क्या बनेगा, वो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। तो मेरे भाइयों, ये सवाल अगर आपके जहन में भी है तो ये जान लीजिए कि वो सियासतदान जो कि इस किस्म की सियासत करते थे, वो तो खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई थी वो तो तभी साइड पे हो गए थे। इस वक्त खान साहब के साथ वो लोग नहीं हैं जो पर्सनल सियासत करते हैं, जिनका एक पर्सनल वोट बैंक होता है। आप मजमूई तौर पर देखेंगे, एक बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सियासतदान तो है ही नहीं। सियासतदान तो वो है जो इससे पहले सियासत करता रहा हो, जो इससे पहले सियासी जलसे करता रहा हो, वो हारता है या जीतता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, लेकिन ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर ज्यादातर आपको वकला बरादरी नजर आएगी, यहाँ पर आपको वो चेहरे नजर आएंगे जो पहली दफा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सो ये वो रिवायती सियासतदान नहीं है, इनके कोई पर्सनल स्टेक्स नहीं है। और फिर दूसरी बात, हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो लोग आते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को पूरे करने आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनको तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी पड़ी, जलसों की इजाज़त उनको नहीं थी, बैनर्स वो नहीं लगा सकते थे, इसलिए ना उन्होंने जलसों पर खर्चा किया, ना उन्होंने कोई कॉर्नर मीटिंग्स पे खर्चा किया, ना उन्होंने कोई बैनर्स पर खर्चा किया। जो लगाता था उतर जाता था, खर्चा करना ही नहीं पड़ा। फिर जो सियासी उनकी कंपेन थी इलेक्शन के हवाले से, वो PMLN ने भरपूर तरीके से चलाई है। और रही सही कसर, वो अदालती फैसलों ने कर दी, जिस पर 3 फैसले यके बाद दीगरे आए, जिससे मजीद चीज़ें एक्सपोज होगी। इमरान खान ने, मैं आपको यकीन मानिए सिर्फ सिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूं, मैं किसी शख्सी फर्द के हवाले से बात नहीं कर रहा कि इस शख्सियत ने ये कर दिया। इमरान खान ने एक कल्चर बनाया पाकिस्तान के अंदर। अब जब से वो अंदर हैं तब से उनकी जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा, सिस्टम खुद एक्सपोज हो रहा है। अब उन्होंने वो कल्चर बना दिया कि सिस्टम एक्सपोज होता रहेगा अगर वो गलत करता रहेगा। अब मियाँ साहब ने एक तो सबसे पहले आई लव यू
ٹو کہنے والے لوگوں کو چپ کرا دیا۔ میاں صاحب اتنے غصے میں تھے کہ جب میاں صاحب نے وہاں پر موجود لوگ تھے، جب وہ میاں صاحب کے لیے نعرے بازی کر رہے تھے تو میاں صاحب بار بار کر رہے تھے یار چپ کر جاؤ، یار چپ کر جاؤ، کہ میاں صاحب کے اندر اس وقت اتنی شرمندگی ہے، مایوسی ہے، یا پتہ نہیں کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ان کے جتنے بھی ووٹرز تھے پی ایم ایل این کے، آج وہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے اور وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک چھوٹی سی رہائش گاہ کے اندر ایک چھوٹے سے لان کے اندر سما گئے ہیں۔ یہ تمام وہ ووٹرز تھے جنہوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا، اس کے علاوہ کوئی ووٹر ان کا موجود نہیں تھا۔ میں بڑا حیران تھا۔ میں پرسنلی، اب میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، آپ بھی جس سے بات کر رہے ہوں گے وہ کہہ رہا ہوگا میں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ اور پھر پی ایم ایل این کو ووٹ دیا کس نے؟ یہ اتنا ووٹ نکلا کیسے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اب وکیل آ گئے میدان میں، اب وکیلوں کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، وہ آپ کو برابر کی ٹکر دیں گے سیاسی میدان میں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے ریٹ دائر کر دی ہے، انتخابات کو چیلنج کر دیا انہوں نے، اور اب وہ جو نتیجہ ہے وہ تب تک جاری نہیں ہوگا جب تک اس کی ریکاؤنٹنگ یا الیکشن ٹریبیونل میں نہیں جائے گا۔ اب میاں صاحب نے گلے شکوے بڑے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ میاں صاحب نے انہیں کہا ہے کہ یہ جو ہم سے لڑتے ہیں، اب کیونکہ لڑنے کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کے کوئی اور تو ہے نہیں، تو وہ انہی کو گلے شکوے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا، وہ اسی تقریر کا ایک شارٹ ورژن یا لائٹ ورژن ہے۔ جب وہ اقتدار سے نکلے تو پھر وہ کیا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ اسی کا ذرا سافٹ ورژن تھا تقریر کا، جو کہ انہوں نے بس الفاظ وہ استعمال نہیں کیے پر ان کے جذبات وہی تھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے تھے، جب یہ پاکستان تحریک انصاف والے بات کر رہے تھے الیکشن سے پہلے کہ بھائی سیاست کرتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھ کر، تو میاں صاحب کو سمجھ نہیں آئی۔ اب جب نتائج آئے ہیں تو میاں صاحب واپس اسی بات پر آ گئے ہیں۔ میاں صاحب پھر سے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں ووٹ کو عزت دو، کیونکہ میاں صاحب نے اس سے قبل کے تمام انتخابات پورے ہو جاتے ہیں، ابھی 40 سے 42 سیٹیں جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جب میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو ابھی پڑی ہوئی ہے، اس پر رزلٹ آنا باقی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این سے نیشنل اسمبلی کی 28 سیٹوں پر آگے ہے، 28 سیٹوں پر آگے ہے، یعنی اس ٹائم پی ایم ایل این کی 63 سیٹس ہیں، 63، اور پاکستان تحریک انصاف کی 91 سیٹس ہیں، یعنی 91 سیٹس ہیں، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف ابھی آگے ہے۔ ابھی 41 اور 40 نشستوں کے نتائج آنا باقی ہیں۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی میاں صاحب نے کہا کہ ان کو اکثریت مل گئی ہے، تو یہ بھی جان لیجئے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این سے 2 سیٹیں اس وقت آگے ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ ان کے ارکان ہیں وہ بھی 2 سیٹیں آگے۔ پھر میاں صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے کہ ہم سے اتحاد کر لیں۔ میاں صاحب نے ذرا پہل کی ہے اس معاملے پہ کہ جو پہل کر دے گا وہ شاید بہتر پوزیشن کے اندر ہو، اور میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنے۔ اور میاں صاحب چاہتے ہیں کیونکہ یہی پی ڈی ایم کی حکومت، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی تھی اور اس کے بعد جب 16 ماہ کی ان کی کارکردگی سامنے آئی تو ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم تو پی ایم ایل این اور شہباز شریف کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، ہمیں تو لگتا تھا وہ بڑی اچھی کارکردگی دکھائیں گے، لیکن وہ تو بڑے سست نکلے، ان سے تو کوئی کام نہیں ہو رہا، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہی پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پر الزام لگاتی رہی کہ ہم تو اتحادی تھے، جو بھی فیصلے کیے وہ تو ان کو اعتماد میں لے کر کیا گیا۔ اور پھر وہ جو میاں صاحب کی یہ تقریر جو ہے نا، نہ تو پیپلز پارٹی کے لیے تھی جو انہوں نے ابھی کی ہے، نہ ہی عوام کے لیے تھی، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھی، اور نہ ہی کسی اور اتحادی کے لیے تھی۔ یہ تقریر ان کے لیے تھی جو جن کے بارے میں میاں صاحب کہتے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ ہن میاں صاحب نو پتہ لگا کہ جڑی گل ہوئی سی اودے تو وہ مکر گئے نے، تو میاں صاحب جڑا ہے وہ منتاں ترلے کرن آ گئے نے۔ ہن پیپلز پارٹی واسطے پنجابی میں شروع ہو گئے، اردو میں اس کو جاری رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اتحاد کے لیے میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ذمہ داری دی ہے۔ ابھی تمام نتائج نہیں آئے، میاں صاحب شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی نال جا کے گل کر، رل جن ساڈے نال، حکومت بنا لیے، رل کے کھاواں گے، کوئی کمپلین بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف، ناظرین، میں شاید کوئی بڑا اس کا فین نہ ہوں، لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے الیکشن لڑا، جس طریقے سے انہوں نے موبلائز کیا عوام کو، جس طریقے سے ووٹرز ان کے لیے نکلا، میں اس چیز کا ضرور فین ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے، آپ کسی بھی بڑے تجزیہ کار سے بات کر لیں، وہ کہتا ہے 5-10 ہزار ووٹ مینیج ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ مینیج نہیں ہوتا۔ یہ الیکٹورل پروسیس کا اندر یہ خامی کہہ لیں، یہ خوبی کہہ لیں، آپ صرف ان حلقوں کو نکال کے دیکھیں جہاں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے،
ان حلقوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جس بھی سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، زیادہ تر ان سیٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ 30,000 40,000 50,000 اس سے کم نہیں ہے. یعنی جن حلقوں میں واضح طور پر کلین سویپ کرتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی تھی، یہ انہی حلقوں کو قائم رکھا گیا ہے. باقی 5-10 ہزار والے حلقے پھر رات کو جہاں پر نتائج آ رہے تھے اور میاں صاحب نے کہا میں یار تقریر جیب میں رکھ کے بیٹھا ہوا، تو خود کہا انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہ میں نے جیب کے اندر رکھی ہوئی تھی تقریر، میں رات کو اس لیے نہیں کر سکا کہ نتائج نہیں آئے، اور یہی ان کا مقصد تھا کہ مرضی کے نتائج نہیں آئے. اب میاں صاحب رل گئے ہیں اور رلن کی کوشش کر رہے ہیں. تسی اپنے ووٹ کا پیرا دہی رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے. جیسے ایک خوبصورت بات اس عوام نے کی ہے، میں بڑا خوش ہوا اس بات سے، جو جمہوریت کو پروان چڑھایا. جن لوگوں نے پارٹیاں چینج کی، جن لوگوں نے پارٹیاں چینج کی، آپ نے ان کو مسترد کر دیا. یہ ہے کامیابی، یہ کامیابی ہے جو پاکستان کی ترقی میں اہم ثابت ہوگی. اب پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ایک تو یہ جسارت کریں گے نہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا وہ پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہیں. انہوں نے آج سے پہلے نہ انتخاب لڑا، نہ شاید آج کے بعد لڑیں. وہ تو صرف اس لیے میدان میں آ گئے کہ ابھی ضرورت تھی. ایک بندہ ان کے لیے شاید سٹینڈ لے کے عدالت کے اندر کھڑا ہے. اور زیادہ تر عوام، آپ پوچھ لیں کسی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر سے پوچھ لیں بھائی کارکردگی کیا ہے پی ٹی آئی کی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. صرف وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ یار وہ ڈٹ گیا ہے، وہ ڈٹ گیا، اپنے لیے نہیں ڈٹا، وہ ہمارے لیے ڈٹ گیا ہے. تو اب جو اگلی حکومت بننے جا رہی ہے اس میں انڈیپینڈنٹس کا اہم کردار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر شامل نہ ہو پی ایم ایل این کے ساتھ تو سارے ایم این ایز جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیت کر آ رہے ہیں وہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، جو سیٹیں وہ اس وقت جیت رہے ہیں، یہ ان سے پھر بھی 3 سے 4 سیٹیں کم ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملک جمہوریت کے نام پر آگے چلے گا یا پھر مک مکاؤ کی سیاست میرا اور آپ کا نصیب رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.